السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے تمام لوگ جن کے ذہنوں میں صفائی، طہارت، پاکی، ناپاکی، گندگی، نظافت وغیرہ ان تمام چیزوں کو لے کر بار بار خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ خاص کر کے یہ جو موسم ہے، بارش کا موسم ہے، ایسے موسم میں لوگوں کو باہر نکلنا ہوتا ہے۔ ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں دھلنے کے بعد سکھانے کے لیے باہر ڈالے جاتے ہیں، اور باہر واپس سے بارش کے پانی سے وہ گیلے ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ آتے جاتے وقت ان کو ٹچ کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، کسی کا سر ان کپڑوں پر لگ جاتا ہے۔ کبھی بائک سے جا رہے ہیں، کوئی چھینٹا اڑ گیا، کچھ کیچڑ اپنے بدن پر لگ گیا، گاڑی ملوث ہو گئی۔ ان تمام چیزوں کو لے کر ایسے لوگ جن کے ذہنوں میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ان مسائل کو لے کر پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ بار بار اپنے کپڑوں کو، اپنی بائک کو، اپنے موبائل کو اور اپنی استعمال کی جانے والی تمام چیزوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، صاف کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات میں وہ کھوئے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بہت سارے کمنٹس اور ایسے ہی لوگوں کے بہت سارے سوالات روزانہ پڑھنے میں مل رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کون سی چیز کو کس طرح پاک کریں، ہم نے تو یہ کیا تھا، پھر وہ ہو گیا، اب ایسا ہو گیا، اب کیا کرنا ہوگا۔ غرضے کے سوالات پر سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ جو سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کی بھی کوئی مجبوری ہے، ان کی بھی کوئی پرابلم ہے۔ ہو رہا یہ ہے کہ آپ لوگ شرعی اصولوں کے اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شرعی اصول یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، دھو لیا، نجاست کو دور کر دیا، آپ کی استعمال کی جانے والی کوئی چیز گندی تھی، اس گندگی کو آپ نے صاف کر دیا ہے، تو پھر شریعت کہتی یہ ہے کہ اب وہ چیز پاک ہو چکی ہے۔ جب کوئی چیز پاک ہو چکی ہے تو اب دوبارہ اسی وقت وہ چیز ناپاک ہوگی، اسی وقت وہ گندی ہوگی، اسی وقت وہ آلودہ ہوگی جب اس پر نجاست لگ جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی بھی چیز کسی کے بھی چھو جانے کی وجہ سے، کسی پرندے کے بیٹھ جانے کی وجہ سے، یا پھر یوں ہی کوئی چل رہا تھا اس کا بال اس پر لگ گیا ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے گندی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح اپنے ذہنوں کے اندر فٹ کر لیں۔ مان لیجئے آپ بالکل غسل کیا، آپ نے اچھے کپڑے پہنے، اپنی بائک کو اسٹارٹ کیا اور چل نکلے آفس کے لیے۔ آفس جاتے ہوئے راستے پر ایک گڑھا تھا جہاں پر تھوڑا سا بارش کا پانی جمع تھا۔ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کی، بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ پانی کے چھینٹے آپ کے بدن یا کپڑے پر نہ اڑیں، لیکن اڑ گئے۔ حالات ہیں، سائیڈ سے گاڑی جا رہی تھی، اس کے پریشر کی وجہ سے آپ کے اوپر کچھ چھینٹے اڑ گئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو بہت زیادہ ٹینشن لینے والی بات ہے ہی نہیں، بس جہاں جہاں پر چھینٹے اڑے ہیں آپ ان کو دھو لیں۔ اچھا، دھونا کیوں ہے؟ آپ نجاست اور ناپاکی کو ذہن میں لے کر کے نہ دھوئیں۔ اگر آپ نے بس یوں دھو لیا کہ بھائی میرے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، میں آفس جاؤں گا یا میں مسجد میں جا رہا تھا، مسجد جاؤں گا تو میرے کپڑوں پر داغ دھبے نظر آئیں گے، لوگ مجھ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، صفائی پسند نہیں سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں آپ نے ان کپڑوں کو صاف کر دیا، تو یہاں پر دو چیزیں اور دو بینیفٹ آپ کو مل گئے۔ پہلا بینیفٹ تو یہ ہوا کہ وہ جو ناپاک اور گندا پانی تھا، اگر وہ ناپاک اور گندا تھا تو وہ گندگی آپ کے کپڑے سے دور ہوگی۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہو گئے، تو آپ ہمیشہ کسی ایک ڈائریکشن کے اندر نہ سوچیں، بلکہ دونوں اعتبار سے سوچ لیا کرے کہ میں یہ جو کپڑوں کو صاف کر رہا ہوں تو صرف نجاست اور ناپاکی کا وہم و گمان یا ان کے تصورات کے ساتھ صفائی نہیں کر رہا، بلکہ میری صفائی بھی ہونی ضروری ہے، میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ 2-4 روز کے بعد اپنے گھر پر آئے ہیں، بارش بند ہو چکی ہے، تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے، تو آپ اپنی گاڑی کی سروسنگ کروا لیں۔ سروسنگ کروانا ہے تو یہاں پر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میری جو بائک تھی فلاں وقت گڈھے میں سے گئی تھی اور وہاں کا کیچڑ اڑا تھا اور وہ کیچڑ ناپاک تھا یا پاک تھا، یہ سب نہ سوچیں۔ بس آپ ریگولر سروسنگ کے لیے آپ گئے ہیں، آپ نے گاڑی کو واش کیا ہے،
گاڑی صاف ہو گئی ہے تو اس پر اگر نجاست تھی، گندگی تھی تو آٹومیٹک صاف ہو گئی اور آپ کی گاڑی بھی کلین ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہمیشہ پاکی اور ناپاکی کے خیالات کو لے کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی زندگی بڑی اجیرن ہو جائے گی، بار بار آپ تکلیف کے اندر چلے جاؤ گے، بار بار آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، بار بار آپ کے ذہن کے اندر اور دل کے اندر شیطان یہ خیال ڈالا کرے گا کہ یار کہاں تو اس کے پیچھے پڑا ہے، نمازوں کو چھڑوا دے گا، طہارت اور پاکی کو چھڑوا دے گا، کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر صرف ایک بات فٹ ہو چکی ہوگی کہ فلاں چیز ناپاک تھی اور فلاں چیز گندی تھی۔ تو آپ صرف گندگی اور ناپاکی کو اپنے ذہن کے اندر نہ رکھیں، بلکہ جو ریگولر صفائی ہوا کرتی ہے اس کو بھی تھوڑی سی جگہ دیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر یقینی طور پر آپ کو آپ کے کپڑے پر، آپ کی استعمال کی جانے والی کسی بھی چیز پر یا آپ کے بدن پر کوئی نجاست سمجھ میں آتی ہے، چاہے بارش کا موسم ہو نہ ہو، عام حالات ہو، جیسے بھی حالات ہو، تو نجاست اور ناپاکی کے ہوتے ہوئے تو یقینی طور پر وہ چیز ناپاکی ہوتی ہے اور اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن بس یوں ہی روزانہ جو زندگی گزارنے کا معمول ہے، یہ معمول نارمل طریقے پر آپ بنا لیں، ہمیشہ ٹینشن کے اندر نہ رہیں۔ یہ جو بات ہے یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذہن میں اس طرح کے خیالات بہت زیادہ گڈمڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ یہ تھی چند باتیں، ان تمام باتوں پر اگر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بہت بڑے پریشانی سے، بہت زیادہ تکلیف دہ راستے سے گزرنے سے بچ جائیں گے اور عافیت والی زندگی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔